احکام تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام احکام تجارت۔ اس سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں خزانہ کر دی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز دیجیے۔ میں علی پور سے بات کر رہا ہوں، کردار نذیر۔ میرے باغوں کے ٹھیکے لیتے ہیں، مالٹوں کے، انگور کے، سیب کے۔ جب وہ مالکوں کا باغ ہوتا ہے تو ہم جب چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں نے خریدا ہوا نہیں ہوتا، اس کو ہم کاٹتے ہیں، کاٹ کے دیکھتے ہیں اس کا کیسا ذائقہ ہے، مال اندر سے ٹھیک ہے یا برا ہے، وہ کاٹ کے ہم کھاتے ہیں کہ ہمارے پر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر مالک ساتھ ہوتا ہے، مالک کی اجازت ہوتی ہے کہ جاؤ چیک کر کے آ جاؤ، اور چیک کرنے کا یہی معروف طریقہ ہے تو جائز ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ممانعت کی وجہ ہونی نہیں چاہیے یہاں پر۔ جی ٹھیک، مطلب ایک میسج پر سوال یہ بھی ہے کہ کہہ رہے ہیں میں نے گاڑی لی تھی اور گاڑی کیش میں خرید لی تھی، اب میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، بیچ رہا ہوں تو 17 لاکھ روپے پر وہ نقد جا رہی ہے، کیش میں جا رہی ہے، اور 19,50,000 روپے پر وہ انسٹالمنٹ پر جا رہی ہے، تو کیا میرا انسٹالمنٹ پر یوں 19,50,000 پر بیچنا جائز ہے، درست رہے گا؟ دیکھیے، دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ بھی یہ اپناتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ خرید و فروخت کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ پائے جائیں، جیسا کہ ادھار کے اندر آپ طے کریں گے کہ بھئی کتنے مہینے میں ادائیگی ہوگی، مدت ادھار طے کرنا بھی ضروری ہے۔ گاڑی بھی ایک جائز پروڈکٹ ہے، بیچ بھی پیسے بدلے رہے ہیں، کوئی سی خرابی نہیں ہے، تو یوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تو یہ کاروبار کرتے ہیں اس چیز کا تو شاید یہ ادھار بیچنا پسند کریں، 2 لاکھ روپے بچیں گے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی بیچے گا پیسوں کے لیے کہ اس کو پیسے چاہیے تو وہ شاید نقد میں بیچنا پسند کرے تاکہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ صحیح۔ روز بروز مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، صحیح۔ مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے، اور کرنسیاں لینا انتہائی دشوار ہو چکا ہے، اور بھی جو ہے نا وہ ملکی صورتحال ٹف سے ٹف ہوتی جا رہی ہے، تو یوں آگے جا کے پیسہ جو ہے 2 سال بعد کتنی ویلیو کا ہوگا، اس کو بھی سامنے رکھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، معاملات پر رہنمائی بھی حاصل کیجئے اور کچھ اویئرنیس یہ بھی حاصل کر لیجئے کہ ملکی معیشت کیا چل رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، کہ احساس مزید ہوتا چلا جائے۔ ایک کال اور مزید لے لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر ہم نے درزی کو کپڑے دیے اور اس نے ناپ کے مطابق اجرت طے کی اور ناپ سے زیادہ کپڑے بنا لیے تو کیا اجرت میں کمی پیشی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا۔ میجرمنٹ جو دی تھی اس سے شاید زیادہ سی دی یا بڑے سی دی؟ ہم بڑے سی دیے، یوں کہنا چاہ رہے ہیں یہ، یعنی آپ کا قد چھوٹا ہے اور کپڑے بڑے سی دیے تو عیب ہے۔ اب کوئی ایسا عیب درزی اگر کر دے تو اس سے تاوان لیا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایسے ہوں کہ جو بڑھے کے لائیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فٹنگ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تو فٹنگ کا فرق تو تھوڑا بہت 19-20 تو گزارا کیا جاتا ہے، لیکن ناپ جو ہے نا وہ تو، اگر مثال کے طور پر کسی کا ماپ جو ہے نا وہ کمر کا 35 ہے اور اس نے کر دیا 38 تو بہت بڑا فرق آ جائے گا اس پر۔ تو اسی طریقے سے سائزنگ ہے، تو ایپ کتنا ہے اس کے مطابق درزی پر کلیم کریں گے۔ مطلب کلیم کی کیا صورتحال ہوگی ویسے؟ مثال کے طور پہ ہم نے تو کپڑا دیا تھا اس سے، تو کپڑوں کے پیسے اس سے لے لیں گے یا کیا؟ دیکھیے، کلیم کی صورتحال ایک تو یہ ہے کہ کپڑے تو سلامت ہے نا، چھوٹے اگر کپڑے کر دیتا درزی ماپ سے تو پھر تو سوٹ دینا پڑتا اس کو۔ یہاں تو درزی کے ہاتھ میں ابھی گیم باقی ہے، ٹھیک، یعنی وہ تھوڑا سا سلائی اکھاڑ کے اور چھوٹے کر سکتا ہے۔ کپڑوں کو چھوٹا کرنا قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن چھوٹے کپڑوں کو بڑا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، ویڈیو سوال ہم لے لیتے ہیں۔ جی،
مفتی صاحب سے میرا ایک سوال تھا، جیسے ہم رینٹ پہ کیا گھر کیا کوئی دکان کرائے پر دیتے ہیں، اس کا کرایہ 10,000 روپے کرایہ ہوتا ہے اور 50,000 روپے ایڈوانس ہوتا ہے. تو ضرورت مند پہ ہم پارٹی سے 5 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیتے ہیں اور 4,000 3,000 میں کرائے پہ دے دیتے ہیں. یہ جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ یہ مفتی صاحب سے مجھے یہ سوال پوچھنا تھا. دیکھیے، جس ایڈوانس لینے کا ایک کانسیپٹ ہے نا، کرایہ داری میں ایڈوانس لینا مختلف مقاصد کی وجہ سے رکھا گیا ہے اور عرف کی وجہ سے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ان مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ کرایہ دار جو ہے اس کے اوپر جو اگر لائبلٹی آ رہی ہو، کوئی بجلی گیس کا بل جمع ہو گیا ہو، گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، تو یہ نہ ہو کہ وہ اچانک سے سامان اٹھا کے چلا جائے اور مالک مکان کے اوپر یہ ساری لائبلٹیز آ جائیں. تو ایڈوانس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے. آج کل لوگوں نے ایک نیا مقصد ایجاد کیا ہے، وہ یہ ایجاد کیا ہے کہ آپ زیادہ ایڈوانس دیں ہمیں. اب جو ایڈوانس ہے وہ ایک طرح سے قرض ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کرایہ کم کرنا، بعض لوگ بالکل ہی معاف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آدھے سے بھی زیادہ کم کر دیتے ہیں. تو ایڈوانس عرف کے مطابق جتنا مارکیٹ میں رائج ہے اتنا تو آپ لے کے رکھیں گے. جو اس کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو پورا کرتے ہوئے ایڈوانس جو ہے نا وہ لیا جائے گا. لیکن اس کی وجہ سے کرایہ کم کرنا ہے، وہ زیادہ لینا ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ سودی معاملہ ہے. ایسا معاملہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ادارے جن کو ڈونیشن ملتا ہے اور وہ اس سے راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. اب راشن تقسیم کرنے کے لیے جتنا بھی انہوں نے راشن لیا تھا وہ جتنا لوگوں میں بانٹنا تھا بانٹ دیا. اس کے بعد کہنا یہ ہے کہ کچھ بچ گیا ہے. اب جو راشن بچا ہے ان کو تو ڈونیشن میں آیا تھا، کیا یہ اسے سیل کر کے کم قیمت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر خریدنے والے کو پتہ ہے کہ یہ مفت راشن مجھے بیچا جا رہا ہے تو اس کا خریدنا درست ہوگا؟ کون بیچ رہا ہے؟ جن اداروں کو ڈونیشن ملا تھا وہ بیچیں گے. جی. دیکھیے، ادارے جو ہیں ایسی صورتحال کے اندر وکیل ہوتے ہیں، لوگوں کے وکیل ہوتے ہیں، اور مستحقین تک مال پہنچانا ان کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگوں نے بیچنے کے لیے نہیں دیا ہوتا انہیں. صحیح. تو ان کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ مستحقین تک یہی بے راشن پہنچائیں، کسی بھی طور سے اس کو مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو خریدنے والا اگر اس کو پتہ ہے تو وہ خرید بھی نہیں سکتا؟ نہیں خرید سکتا. ٹھیک. اسی طرح گورنمنٹ کی طرف سے مفتی صاحب کوئی اسکیم آتی ہے کہ وہ آدھے ریٹ پر کچھ چیزیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے، یا کم ریٹ پر بیچ رہے ہوتے ہیں. اس کو اگر ہول سیلر لے لیتا ہے تو اس کو سستے داموں شاید مل جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو تقسیم کر سکتا ہے یا اس کو سیل کر سکتا ہے مارکیٹ میں. کوئی مثال ہے ذہن میں آپ کے؟ جیسے آج کل آٹے کی قیمتیں کہا جا رہا ہے، ویسے تو ساری چیزوں کی بڑھی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ٹرک کے ٹرک عوامی سہولت کے لیے لائے جاتے ہیں، گزرگاہوں پہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں عوام کی سہولت ہو، وہاں سے لوگ خرید لیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آٹا ہے نا جی، اس کا پورا ایک سسٹم ہے. جو فلور مل ہوتے ہیں، ایک تو بڑے مل ہوتے ہیں اور ایک گلی محلوں میں چکیاں ہوتی ہیں. ان چکیوں کا بھی ایک کوٹا گورنمنٹ سے منظور ہوتا ہے. ٹھیک. کہ گورنمنٹ اتنا اناج انہیں فراہم کرے گی. صحیح. اور وہ سبسڈی ریٹ میں ہوگا، یعنی کم ریٹ کے ساتھ گورنمنٹ ان کو دے گی تاکہ یہ جو کنزیومر ہے اس کو سستا آٹا بیچ سکیں. صحیح. اب اس کا مقصد ہے کنزیومر کو فائدہ پہنچانا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں نے اندرون سندھ بھی کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ مال جو گورنمنٹ دیتی ہے ختم ہو جاتا تو پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو کہنے لگے پھر ہم جو مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور پھر جو مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آٹا بیچتے ہیں. تو دو طرح کی قسمیں ہو گئی نا. تو جو گورنمنٹ دیتی ہے مل والوں کو، چکی والوں کو، اس کا مقصد ہوتا ہے کنزیومر کو فائدہ پہنچانا. اور آج بھی بہت سارے مل والے، چکی والے ایسے ہیں کہ جو رشوت دیتے ہیں محکمہ فوڈ والوں کو، اور وہ سارا کوٹا جو ہے وہ اٹھا کے سارا یا بہت بڑی تعداد میں مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، مارکیٹ ریٹ پہ، اپنی چکی پر نہیں بیچتے. یہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. جن کا حق ہے، گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے، گورنمنٹ نے سستا آٹا بیچنے کا ان کو پابند کیا ہے، وہ یہاں ڈنڈی مارتے ہوئے، خیانت کے مرتکب ہوتے ہوئے مارکیٹ میں بیچ کر نفع کما لیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے غیر قانونی ہے.
اور شرعی اعتبار سے بھی عہد کے خلاف ہے. آپ نے ایک عہد و پیمان کیا، اس کے بنیاد پر آپ کو ایک کوٹا ملا اور اسی کی بنیاد پر آپ پابند تھے سستا آٹا بیچنے کے، اور آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ بہرحال گناہ گار تو ہیں. صاحب ایسے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے مشترکہ طور پر ایک ٹیوب ویل لگائی جس میں 80% جو آمدنی ہے، جو انویسٹمنٹ ہے وہ حلال ہے، باقی جو 20% ہے یعنی ایک شریک کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ حرام ذرائع سے ہے. لگائی کیا ہے؟ ٹیوب ویل لگائی ہے پانی دینے کے لیے فصلوں کو. تو اب اس ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، جو فصل پر آمدنی ہوتی ہے اس سے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ حرام کیا چیز ہے؟ فصل؟ نہیں، جو آمدنی تھی، جو انویسٹمنٹ تھی ٹیوب ویل لگانے میں، وہ حرام تھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی تو حرام نہیں ہے نا. ٹھیک. ٹیوب ویل دو کام کرتا ہے. صحیح. یا تو کوئی نہر قریب میں ہے اس کا پانی کھینچتا ہے، اور کسی نہر سے یا بڑے نالے سے پانی کھینچ کے وہ ڈالتا ہے فصلوں میں. یا پھر وہ یہ کام کرتا ہے کہ زمین سے پانی کشید کرتا ہے. زمین میں کنواں ڈالا ہوا ہے، اور پنجاب میں تو جتنے بھی ٹیوب ویل چل رہے ہیں وہ زمین سے پانی نکالتے ہیں. پنجاب کا جو پانی وہ میٹھا ہے اور فصلیں جو ہے نا اسی سے زیادہ تر ہوتی ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دریا قریب قریب ہیں، نہریں قریب قریب ہیں، تو زمین میں پانی کی سطح بڑی اچھی ہے. تو ٹیوب ویل کا جو اصل کام ہے وہ تو پانی نکالنا ہے، اور پانی زمین میں ہے یا نہر میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. فصلوں کو جو پانی پہنچا وہ تو حلال پانی پہنچا ہے نا. ٹھیک. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عقد و نقد کے مسئلے کو سامنے رکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر، تو اس میں اگر کوئی خالصتاً متعینہ حرام رقم بھی ہے اس کو دکھا کے نہیں خرید رہا ہوتا، اس کے بدلے میں دے دو، تو اس کو دکھا کر نہیں خریدا، ڈیل ہو گئی، پھر وہ پیسے دے دیے، تو ایسی صورت میں حرمت اگلی شے میں منتقل نہیں ہوتی. صحیح. جب اگلی شے میں حرمت منتقل نہیں ہوئی ہے تو یہ سوال جس بنیاد پر کھڑا ہوا تھا وہ پوری بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت زبردست. کچھ کالز مزید لیتے ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بڑی چیز خریدتے ہیں یا کوئی مہنگی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کوئی گاڑی خریدی یا مارکیٹ سے موٹر سائیکل لی، یا اسی طریقے سے قربانی کے موقع پر ہم نے کوئی جانور خریدا، تو خریدنے کے بعد بیچنے والا شخص ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں جو بچے کام کر رہے ہیں ان کو آپ کوئی جیب خرچی دے دو، ان کو عیدی دے دو، ان کو چائے پانی دے دو. تو اس طرح کی باتوں پر ہم سے کچھ نہ کچھ پیسے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بارگیننگ ہوتی ہے، نہیں بھائی اتنے نہیں دو، اتنے دو. تو اس طرح کے تقاضا جات پر ہمیں پیسے دینا کیسا اور ان کا اس طریقے سے تقاضا کر کے وصول کرنا کیسا، دونوں اعتبار سے شرعی حکم بیان فرما دیں. دیکھیے دو الگ الگ جہتیں ہیں اس مسئلے کی. ایک جہت تو یہ ہے کہ آپ نے چیز خریدی ہے، اس کے بعد سودا آپ کا ڈن ہو گیا، یعنی قیمت لاک ہو گئی، اب آپ مزید کسی بھی طرح کی رقم دینے کے پابند نہیں ہیں، کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا. وہ اگر بچے ہیں یا ملازمین ہیں اس کا مالک جانے اور وہ ملازمین جانے، خریدار کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک جہت ہے. صحیح. لیکن اس معاملے کی ایک دوسری جہت بھی ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ یہ جو ملازمین ہوتے ہیں عام طور پر بڑی کم دیہڑی میں کام کرتے ہیں، اور کتنی تنخواہ ہوگی ان کی؟ 15-20 ہزار روپے ہوگی، مشکل سے 30 ہزار روپے ہوگی. 30 تو بڑی مشکل ہے کہ ہو. اچھا پھر منڈی میں 30 صورتحال میں نہیں ہوگی، دیہڑی پہ آئے ہوں گے، موسمی جو ہے دیہڑی لگی ہوگی بعض کی. اچھا موسمی دیہڑی لگنے والے کوئی مستقل جاب نہیں کرتے، کبھی مل گئی تو کر لیا ورنہ نہیں کیا. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ایک نئی خریداری کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ نے ایک بڑا سودا کیا ہے، تو ایسے موقع پر آپ صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے، ظاہر بات ہے وہ ایک بہت لو انکم والے لوگ ہیں، ان کی دل خوش کرنے کے لیے اور ان کو جو نا وہ اس چیز پر آنے والی کوئی مصیبت ہے اس کو ٹالنے کے لیے صدقے کی نیت سے اگر ان کو آپ دے دیتے ہیں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. بائی فورس نہ دیں، منع کر دیں، ہم نہیں دیتے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی فورس نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ رضامندی اور خوشی دینا چاہیں تو اس میں ایک خیر کا اور ایک بہتری کا پہلو موجود ہے. ہم نیا گھر لیتے ہیں، نئی گاڑی لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات چیزوں کے ساتھ آفات جڑی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ پرابلمس جڑے ہوتے ہیں. تو صدقہ جو ہے وہ آفات سے بچاتا ہے.
صدقہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ حج پر جاتے ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہوئے، سفر سے آپ واپس آئیں، سفر خیر خیریت سے گزر گیا، تو یہ کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جو مواقع شکر ہوتے ہیں. تو جو مواقع شکر ہیں، ان مواقع شکر میں بندہ نفل نماز پڑھ لے، کسی اور طرح سے نیکی کر لے، تو صدقہ کرنا بھی ایک بڑی عمدہ نیکی ہے. تو اس پہلو سے اگر آپ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک محل ہے. ٹھیک ہے مصطفی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بائی فورس ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، تقریباً وہ انداز جو ہوتا ہے وہ فورس کرنے والا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی یوں بتا کر صدقہ دے کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں لیکن یہ اپنی چیز کا صدقہ دے رہا ہوں. دیکھیے، عزت نفس کا خیال کرنا تو ہمارا ذمہ ہے. بے شک وہ ملازمین ہیں لیکن انسان ہیں، ان کی ایک عزت ہے. صحیح. دل میں نیت کرے کہ میں کس نیت سے دے رہا ہوں، اور جہاں بائی فورس والا معاملہ ہے وہاں بالکل نہ دے، چلا جائے. ٹھیک ہے جی، زبردست. کوئی ضروری تھوڑی ہے اس کے لیے دینا. صدقہ کسی اور کو بھی جا کے دے سکتا ہے. ٹھیک، کچھ کال دیجیے. نثار علی اتاری اورنگی ٹاؤن کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور پی ایف فنڈ کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، کیا پی ایف فنڈ جائز ہے لینا اور اپنے تنخواہ میں سے کٹوانا؟ اور جب اپنا پی ایف نکلوا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اپنا پروفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے اور کمپنی کا پروفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے، تو کیا پی ایف فنڈ کے مد میں جو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے، پرائیویٹ ادارے اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں ڈیفرنٹ صورتحال ہے. پرائیویٹ اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کی سیلری سے پیسہ کٹے گا اتنی جو ہے وہ کمپنی بھی پیسہ ڈالنے کی پابند ہے. تو یہ دونوں پیسے تو حلال ہیں، جو کمپنی نے ڈالے اور جو آپ کی سیلری سے منہا ہو کر وہاں جمع ہوئے. آپ کسی مالیاتی ادارے میں گئے اور وہ مالیاتی ادارہ عام طور پر سودی اداروں میں پیسہ جاتا ہے، ان میں جب یہ پیسے گئے تو اب ان کا جو نفع ہوا ہے وہ حلال نہیں ہے. تو جب بھی آپ حساب کریں گے بیلنس شیٹ چیک کریں کہ اصل رقم کتنی جمع ہوئی اور اضافہ کتنا ہوا. اضافہ حلال نہیں ہے. آپ وصول تو کریں گے لیکن اس اضافے کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین زکوٰۃ میں صدقہ کر دیں گے، یعنی ان کو دے دیں گے، اپنی جان چھڑائیں گے. ثواب کی نیت نہیں کریں گے، صدقے کی نیت ان معنی میں ضرور ہے کہ یہ مستحق ہے، ان کو دینے کا حکم دیا گیا، میں اس محل پر ادائیگی کر رہا ہوں ان کی. لیکن اصل تو یہ ہے کہ آپ وہ ایک مال حرام وصول ہوا ہے اس سے جان چھڑا رہے ہیں. جی ٹھیک. مجھ سے ایک سوال میسج میں یہ آیا ہوا ہے کہ لنڈے کے کاروبار میں کتنا منافع رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے، منافع کی کوئی حد تو شریعت نے مقرر نہیں کی ہے کہ ابھی آپ اتنے فیصد منافع رکھ سکتے ہیں، اتنے فیصد نہیں رکھ سکتے. نہ ہی کوئی کائنڈس آف تھنگس جو ہیں ان کو خاص کیا ہے کہ جناب فلاں چیزوں میں اتنا رکھ سکتے ہیں اور فلاں میں اتنا نہیں رکھ سکتے. نفع کو شریعت نے آزاد چھوڑا ہے، ٹھیک. مارکیٹ کو آزاد چھوڑا ہے. اور پرانے وقتوں میں فقہاء نے اجازت بھی نہیں دی تھی لوگوں کو کہ وہ ریٹ مقرر کریں. چیز مارکیٹ اپنا جو بھاؤ بنا رہی ہے وہ نصیب ہے، اوپن رکھا تھا بالکل. صحیح. پھر جب یہ دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو زرڑ پہنچتا ہے اور لوگ جو ہے ان کے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے، رحم کا جو مادہ ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے، تو پھر فقہاء کرام نے حکمرانوں کو اختیار دیا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں بالخصوص چاہیں تو اس میں پابند کر سکتے ہیں کہ اتنے کی بکے گی، اس سے زیادہ کی نہیں بکے گی. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں، تو قانونی اعتبار سے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. جہاں مقرر نہیں ہے تو وہاں بھاؤ تو اپنا آزاد ہوتا ہے. کیا ہم سونے کے بھاؤ کو پکڑ سکتے ہیں؟ بھاگا جا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، جو مارکیٹ ہے اس کے حساب سے وہ بھاگ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نفع کما لیا اور آپ کے لیے کافی کفایت ہے یا بہتر ہے، اور آپ پھر بھی چیزیں سستی بیچتے ہیں، مطلب اور زیادہ نفع نہیں کماتے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگوں کی پہنچ سے دور نہ ہو، لوگوں کی جیب سے دور نہ ہو، تو اگر آپ یہ اچھی نیت کر کے ایک لمٹ کو کراس نہیں کرتے تو اس نیت میں بھی ثواب ہے، اور اس نیت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا عنصر شامل ہے. تو اس طرح کی نیت کی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ. مزید کال دیجیے.
شکیل اطاری بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر ایک امیر شخص جو کہ مریض ہے ہسپتال میں داخل ہے اور اس کو خون کی ضرورت ہے، تو ایک غریب بندہ مطلب کہ جس کے پاس گزارا نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے سامان وغیرہ نہیں ہے، تو کیا وہ پیسے لے کر کسی امیر کو اپنا خون بیچ سکتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے، خون جو ہے کوئی بیچنے کی چیز تو ہے نہیں. خون جسم کا ایک حصہ ہے. جسم کا کوئی بھی حصہ خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا. ضرورت کے وقت فقہاء نے اتنی اجازت ضرور دی ہے کہ خون جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے، تو وہ بغیر معاوضے کے دیا جائے گا، اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جو خون ہے اس کا معاوضہ وصول نہیں کر سکتے. جی مزید کال دیجیے. یو کے سے بول رہا ہوں. میں نے اور میرے دوست نے کوئی چیز بنوائی کسی سے، اور وہ جب چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو 2 نمبر چیز ہے، یعنی جعلی ہے، اوریجنل نہیں ہے. اس صورت میں میرے دوست نے جو پیسے دیے ہیں وہ میرے ذریعے سے دیے تھے اس بندے کو، تو لیکن دھوکہ تو ہم دونوں کے ساتھ ہوا. تو کیا اس صورت میں مجھے اپنے دوست کو وہ پیمنٹ کرنی پڑے گی، یا وہ ہم برابر کے شریک ہیں، یا اس میں کیسے مسئلہ یہ ہوگا؟ اور میرے حالات بھی اس وقت تو اچھے نہیں ہیں پیسے دینے کے لیے، تو اس کے معاملے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں، انسانی غلطیاں جہاں پائی جاتی ہیں تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ صورت کہ جہاں بندے کا قصور ثابت ہو رہا ہے، جان بوجھ کر غلطی کی گئی ہے، عام طور پہ اسے تعدی بھی کہتے ہیں. تو آپ وکیل تھے، وکیل جو ہے امین ہوتا ہے. تعدی کی صورتیں پائے جائیں تو اس پر ضمان بھی آتا ہے، کیا چیز تھی، کہاں غفلت ہوئی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی قصور ہی نہ ہو، آپ نے دکاندار کو 1 نمبر چیز بنانے کا، اس نے 2 نمبر چیز بنا کے دی، آپ کو تو نہیں پتہ چلا. تو اب جو ضمان یا کلیم آئے گا تو دکاندار پر آئے گا. تو یوں مسئلہ ہے تفصیل طلب، تو پوری تفصیل سامنے آئے گی تبھی بات کی جا سکتی ہے. اور اس طرح کے مسئلے میں جب آپ ایک اسپیسیفک جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کافی سارے سوالات کے جوابات دینا ضروری ہے. ہمارا ایک نمبر ہے جو بیرون ملک کے لوگ اس پر واٹس اپ کر سکتے ہیں، تو اس نمبر پر آپ واٹس اپ کر کے مزید مسئلے پوچھتے رہیں. دارالفتہ علیہ سنت کے فون نمبر بھی ہیں، ان پر بھی کال کر سکتے ہیں. جی ایک کال اور دیجیے گا. سوال یہ ہے جی کہ میری جی زمین ہے نا، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ جو کوئی فٹ رلی ہوئی ہے، 2 فٹ 4 فٹ رلی ہوئی ہے زمین، اس میں ہونے والی کنک جو میرے لیے کھانا جائز ہے؟ دیکھیں، سرکاری زمین کیوں رلی ہوئی ہے اس پر غور کر لیں. یہ نہ کہ وہاں راستہ ہو گاڑیوں کے گزرنے کا اور وہ آپ نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا ہو، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے بعض اوقات زمین بنجر پڑی ہوتی ہے اور اس پر کاشتکار نے تھوڑا سا ہل چلا کے اس کو بھی شامل کر لیا. تو ڈفرینٹ صورتحال ہے، لوگوں کو ضرر پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی ہے. اور ایک یہ کہ عارضی طور پر استفادہ کر لیا سرکاری زمین سے. تو گندم کے حرام ہونے کا تو میں حکم نہیں دیتا وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، غیر قانونی کام کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. مطلب سوال یہ ہے، عاقب رضا ہیں قصور سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ گروی مکان رکھا ہے 5 لاکھ روپے کے بدلے، تو کیا گروی مکان سے نفع اٹھانا جائز ہے؟ سود ہے، خالصتاً سودی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے جس کی نوکری لگی ہوئی ہے اور وہ کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ اچھی بھلی نوکری جو لگی ہوئی ہے وہ جاری رکھے یا اسے چھوڑ کر کاروبار شروع کر لے؟ دیکھیں، یہ نہ ہو کہ ہمارا پروگرام استخارے کا پروگرام بن جائے، ٹھیک ہے. اپنے احوال پر خود ہی غور کریں. صحیح. ایک چاہتا ہے تو چاہنے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی سوچا ہے، ابھی منصوبہ ہے. ایک یہ کہ پیسے ہیں، نوکری چھوٹی سی ہے، پیسے زیادہ ہیں، پیسوں سے بہت آگے نکل سکتا ہے. پھر جہاں جانا چاہتا ہے، جس فیلڈ میں پیسہ لگانا چاہتا ہے، کچھ تجربہ بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات بندے کا فیملی بزنس ہوتا ہے، تو فیملی بزنس والے کو آلریڈی تجربہ ہوتا ہے، پورا خاندان اسی میں لگا ہوا ہے. تو ایک اس کی جانچ ہوتی ہے اور ایک ملکہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بالکل اناڑی آدمی، نئے آدمی. آج کل گھیرنے کا بہت زیادہ سلسلہ جاری ہے. گھیرنے کا صحیح. پراپرٹی والوں نے اپنے بروکر چھوڑے ہوتے ہیں،
सज बाग दिखाते हैं, ये फ्लैट बन रहा है, ये यूँ बन रहा है, ये फला बन रहा है। ऑनलाइन वालों ने अपने ब्रोकर छोड़े हुए हैं, डिजिटल करेंसी वालों ने अपने ब्रोकर छोड़े हुए हैं, और न जाने किस किस ने अपने ब्रोकर छोड़े हुए हैं। तो लोगों का सरमाया बहुत बड़ी तादाद में डेड हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले ने फ्रॉड नहीं किया मिसाल के तौर पर, लेकिन 5 साल कुछ किया ही नहीं। जो सब्ज बाग दिखाए थे वो सारे के सारे जो है ना वो ख्वाब थे, हकीकत पर मुश्तमिल ही नहीं थे। तो यूँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लालच दिखाई जाती है ना, तो ये फ्रॉड का एक करीना होता है, एक अलामत होती है। पिछले दिनों एक साहब ने कोई आधा घंटा बात की होगी मुझसे प्रॉपर्टी के हवाले से, एक नई सूरत, नई शक्ल और बिल्कुल नई चीज़ें। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं कोई, मेरे सामने सब चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन जो कराइन आप बता रहे हैं उन कराइन से ये साफ पता चल रहा है ये मामला फ्रॉड पर जाकर ख़त्म होगा, इससे मिलना कुछ नहीं है। तो बाज़ औक़ात जहाँ लालच ज़्यादा आती है वहाँ बंदे का दिल फंस जाता है, यार इतनी आमदनी होगी, उससे वो निकलता नहीं है। यही वजह है कि वो न सिर्फ ये कि अपने पास जो दस्ती सरमाया होता है वो लगाता है, फिर जाके कुछ चीज़ें बेचता है, ज़ेवरात बेचता है, बाज़ों का तो कर्ज़ा भी ले लेता है लोगों से, इतना नफ़ा हो रहा है मुझे तो। और फिर जब फंसता है तो फिर मोहल्ला छोड़ के भागना पड़ता है उसे, लोगों के देने, रिश्तेदारों के देने। तो इतना आसान भी नहीं है कारोबार करना, आसान नहीं है। कारोबार करना एक फ़न है, जिस तरीके से साइंस एक फ़न है ना जी। कि साइंसदान ही साइंस में आ डालता है, डॉक्टरी में आ डालता है, तो यूँ कारोबार करना भी एक फ़न है। कुछ उसूल हैं इसके। जिसने कारोबार कभी नहीं किया उसको जुज़वी कारोबार करना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसके पास 5 लाख रुपए हैं तो पहले 50,000 से कुछ करे। सही। और ये नहीं कि 1-2 डील कर ली, साल 2 साल 50,000 को घुमा के ही कारोबार को सीखे, कारोबार कैसे होता है, कैसे नहीं होता। फिर आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहे, आहिस्ता आहिस्ता अपना सरमाया बढ़ाता रहे, और यूँ जाके बंदा आगे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता। सर प्रॉब्लम ये होती है कि वो 50,000 को अगर रोटेट कर रहा है और इनकम अच्छी होने लगी तो फिर रहा नहीं जाता, तो फिर बंदे का दिल करता है जितना अमाउंट है सारा इन्वेस्ट कर दे। देखिए बाज़ औक़ात चांस होता है और अच्छा चांस होता है, तो उससे क्यों उसको इग्नोर करेगा। सही। क्या करना है इसको कुछ समझाने वाला हो, या तो अपना लक ऐसा हो कि बगैर समझाए गाड़ी चलती रहे, ठीक है, होता है नसीब, बंदा चलता रहता है, कोई उसकी उंगली पकड़ने वाला नहीं होता, सही जाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और बाज़ औक़ात नुकसान पहुंच जाता है। तो जैसे आपने इरशाद फरमाया कि वो घेरने वाला भी एक माहौल है कि हर बंदा अपने कारोबार की तरफ बुला रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि पता चल जाता है कि ये बंदा इन्वेस्टमेंट का जहन रखता है, जिसका कारोबार चल ही रहा है, इसको भी कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। अब इसका वो तो सब्ज़ बाग ही दिखाएगा, क्योंकि उसे तो अपनी चीज़ बेचनी है, तो वो 100 खूबियाँ उसकी बयान करेगा। लेकिन जो सामने वाला इन्वेस्टमेंट नई करने जा रहा है उसे कोई तजर्बा नहीं होता, इस मामले में उसे क्या करना चाहिए? मतलब उसको बाग ही देख कर रिस्क जो है ना, रिस्क कम से कम करना चाहिए। वो देखिए कि सामने वाला मुझे कहाँ जो है ना वो धोखा दे सकता है। मिसाल को प्लाट खरीदना है इसको, सही, तो प्लाट खरीदने में सबसे बुनियादी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हो, कि इसकी रीसेल क्या है। आज मैं तो ख़रीद रहा हूँ, लेकिन कल मुझे अगर मजबूरी हुई और बेचना पड़ा तो रीसेल क्या होगी। जैसे बहुत सारी बाइक्स होती हैं, लोग एक ही बाइक को तरजीह देते हैं, ये कंपनी इसकी रीसेल अच्छी है, ये मोबाइल इसकी रीसेल अच्छी है, तो वो एक नुक्ता होता है कि कल बेचने जाएंगे तो रीसेल में हम कहाँ खड़े हैं। आज हम पैसे लगा रहे हैं, रीसेल में आधे भी मिलेंगे कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो प्लाट खरीदने जा रहे हैं तो उसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा अहम होती है। लोकेशन क्या है उसकी, लोगों, जिस तरह मैं राग़िब हो रहा हूँ, कोई और लोग राग़िब होंगे कि नहीं होंगे। फिर उसके डॉक्यूमेंट्स की क्या सूरत हाल है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए कई लोगों से पता किया जाए। बाज़ सोसाइटियाँ या इलाके ऐसे होते हैं कि एक ही प्लाट की कई फाइलें होती हैं, बंदा यूँ जाके फ्रॉड में फंस जाता है। चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जाके ऐसे जंगल में प्लाट है कि 2 लाख रुपए का भी कोई ना ख़रीदे और आपने 20 लाख का ख़रीद लिया, तो आपने तो ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो यूँ आप उस चीज़ के मुतालिक रिस्क को कितना कम कर सकते हैं कि आपका सरमाया डूब जाए, रिकवर ना हो, नफ़ा तो छोड़ें, जितना डाला है वो भी ना मिले।
یہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہوتا ہے. پھر آگے جا کے مزید رزق کو کئی اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، اشیاء کی مختلف اقسام کے اعتبار سے. سب آج کل مختلف ویڈیوز اور کاروباری ذہن دینے والے افراد ذہن دے رہے ہیں جو یوں بھی کہتے ہیں کہ آج کل یہ کاروبار سب سے زیادہ چل رہا ہے. تو وہ سبھی کو ایک طرح سے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، وہ یہی کاروبار کر لے. یا کوئی کاروبار زبان زد عام ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ چل رہا ہے آج کل، یہ چل رہا ہے. اب اس میں تجربہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ سب یہی کر رہے ہیں تو ہم بھی قدم سے قدم ملا ہی لیں. جس کے 4-5 کاروبار ہیں وہ ایک نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کے پاس سرمایہ چھوٹا سا ہے وہ اسی انجانے پر میں لگا دے گا تو ہو سکتا ہے نقصان ہو اس کو. اگر کم سرمایہ ہے تو اس میں کوئی اچھا کاروبار نیا شروع کرنا چاہتا ہے، کون سا کاروبار کرے؟ میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، زبردست. کال لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کون کس ماحول میں اور کہاں رہتا ہے. واہ واہ واہ. ایک گاؤں کا آدمی ہے، اس کے لیے الگ ایک ضرورت ہوگی، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. شہر کا آدمی ہے، کس محلے میں کہاں رہ رہا ہے، اس علاقے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کیا سپلائی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی، پھر تعلقات، پھر اپنا خاندانی پس منظر، پھر شعبہ تجربہ. تو بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا. ٹھیک. ویسے صاحب یوں بھی ہے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کاروبار کرتے تھے، ایک دکان کھول لیا کرتے تھے اور وہ دکان زیادہ سے زیادہ 10 15 20 گھر جو اسی محلے کے گرد ہوتے تھے یا دکان کے گرد جو گھر ہوتے تھے وہی کاروبار پر اس کے چلتا تھا اس کا کاروبار اس سے. لیکن آج کے دور میں آپ صرف ایک محلے کے لیے کاروبار نہیں کرتے، اگر آن لائن پر شفٹ ہوتے ہیں تو ساری دنیا آپ کے لیے آپ کی پروڈکٹ کی منتظر بیٹھی. دیکھیے محلے پر بھی لوگ کام تو کر رہے ہیں. میں ایک جگہ سے دودھ لیتا تھا، بڑی سوسائٹی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی 3 بھائیوں ایک ہی دکان کھولی ہوئی آپ لوگوں نے، 3 الگ الگ کھول لو، جگہ تو ہے. صحیح. نہیں مانی بات. یہی ہوا کہ دکانیں کھلتی گئیں اور لوگ کھول کے بیٹھ گئے. تو کھول کے بیٹھ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی چل رہی ہے نا. صحیح. تو بعض اوقات محلے میں بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے تو، لیکن ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. دودھ کا کام بڑا نازک ہے، ٹھیک ہے نا، روزانہ کا کام ہے، محنت کا کام ہے، صبح 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کا کام ہے. تو یوں آپ کتنا ٹائم دیں گے، کتنا کام کر سکتے ہیں، کتنا نہیں. بعض کام ملازموں پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ملازموں کو کھڑا کرنا خود ایک فن ہے. ڈیل کرنا، ان سے نمٹنا، ان کی مسائل بھی ہیں، فنکاریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کو مینیج کرنا ایک فن ہے، پوری ایک دنیا ہے. اس کو بھی یوں دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح. ایک کال لے لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جب وہ ہمیں سامان ہم ڈلیور کرنے جاتے ہیں نا، ہے بھی کوئی سامان ہو ہمارے پاس، تو جب کرایہ ہم رکشے والے کو یا کوئی سواری لے کے جاتے ہیں، کرایہ ہم اس کو دیتے ہیں 1000 اور اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ ہم خود کرتے ہیں، جبکہ کمپنی سے ہم لیتے ہیں 2000. یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے جائز تو نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یا تو کمپنی نے لوڈنگ آپ کے ذمہ لگائی ہوئی ہے کہ بھئی اس کو آپ خود ہی لوڈ کرو، یا آپ مزدوروں کے نام پہ لوڈنگ لیتے ہیں تو جس کے نام پہ لیتے ہیں اسی کا حق ہے. یہ آپ تو آلریڈی ملازم ہیں کمپنی کے، تو یوں چپکے سے رکھنے سے وہ رقم حلال نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. چور بازار سے کوئی چیز خرید اس سے جو نفع حاصل کیا، کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے چور بازار تو بعض اوقات نام مشہور ہو جاتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ چیز بھی چوری کی ہو. جیسے آج میں کسی سے پوچھ رہا تھا، ہاں بھی کیا ہو، کیا کیوں کیسے، تو کہا کھانچا گلی. اب نام کیا ہے؟ کھانچا گلی. ٹھیک ہے. اب تھوڑی کہ وہ کھانچے کا کام ہی ہوتا ہے وہاں پہ کوئی. بعض اوقات نام اور ہوتا ہے. اگر چیز چوری کی ہے، پتہ ہے کہ یہاں چوری کا مال ہی بکتا ہے، کرائن ہے، تو کسی بھی طور پر خریدنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کال مزید دیجیے گا. مفتی علی اصغر صاحب کے بارگاہ میں یہ عرض ہے، ایک سوال کے احکام تجارت کے حوالے سے. آج کل معاشرے کے اندر اور تاجروں کے ہاں ایک چیز پر کوئی بیانہ دیا جاتا ہے تو بعد میں اگر وہ مقررہ مدت تک وہ چیز نہ لے تو اس کا بیانہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ تجارت تاجروں کے ہاں یہ ایک کے حوالے سے برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے
تاجروں کے ہاں ہر رائج چیز جو ہے نا وہ جائز نہیں ہو سکتی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائج چیزیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث سے اگر ٹکرا رہی ہیں تو پھر ایسے عرف کا اعتبار نہیں کیا جاتا. تو یہ جو بیانہ والی جو صورت ہے یہ اس کو تو ظلم کہا گیا ہے. تو یہ جو ظلم کا معاملہ ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. اگر ہم اس پر غور کریں تو بیانہ والی صورتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک بندے کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے، وہ اس امید سے ٹوکن دیتا ہے کہ ایک پارٹی ملے گی مجھے، میں اس کو بیچوں گا اور اس کو بیچنے کے بعد اس کو ادائیگی کر دوں گا. تو بھئی آپ کے پاس تو پیسے نہیں دے اتنے، تو آپ کو تو ٹوکن لینا نہیں چاہیے تھا. تو آپ تو سٹا بازی کر رہے ہیں کہ یہ آر یا پار. تو یوں یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح. پھر ہم کہتے ہیں جی بیانہ ضبط ہو گیا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو پورا سسٹم ہی ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. اس کی جو دونوں اکائیاں ہیں، سودا کرنے والا اور سامنے والا، بعض اوقات سامنے والا انکار کر دیتا ہے. اس کو پارٹی زیادہ قیمت کی ملی تو وہ انکار کر دے گا کہ میں تو جتنا بیانہ ہے اس سے کہیں زیادہ کما رہا ہوں، چلو بیانہ ڈبل کر کے دے دوں گا. تو وہ عہد و پیمان کی جو اہمیت تھی وہ کہاں گئی؟ صحیح. معاہدے کی ہی اگر اہمیت نہ ہو تو پھر کس چیز کی اہمیت ہے؟ تو ایک وعدہ ہے، وعدے سے بڑھ کر معاہدہ ہوتا ہے. آپ معاہدے کو بھی کالعدم ایک طرفہ قرار دے دیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یوں جو بیانے والی صورت مارکیٹوں میں رائج ہے درست تو نہیں ہے. یہ کسی طور پر اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. سب بیانہ لینا ہی درست نہیں ہوگا. یوں بیانہ ضبط کرنے والی صورت، ٹھیک ہے، یعنی ٹوکن جو کراتے ہیں وہ کرا سکتے ہیں لیکن اس کو ضبط کر لینا، اس کو ریٹرن نہ کرنا. میں ٹوکن کروانے والے بھی سوچیں ذرا کہ کیوں رسک لے رہے ہیں وہ. صحیح. وہ بھی تو اپنا رسک نہ لینا. ان کو ایک چیز خریدنی نہیں ہے، آدھا ارادہ ہو رہا ہے خریدوں نہ خریدوں، ٹوکن دے دیا، بعد میں بیوی نے منع کر دیا، بعد میں ٹوکن ضبط ہو گیا. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ٹوکن ضبط ہو سکتا ہے تو وہاں ایک جزمی جو ارادہ ہے وہ ہو، پیسہ آپ کے پاس ہو، دیگر تقاضے پورے ہوں، ان سب چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب ماشاءاللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں تو شریعت کا ایک پہلو یہ بھی بیان کرتے کہ صرف نفع پر ہی فوکس نہ کیا جائے بلکہ جو اخلاقیات تہو بالا ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھا جائے. دیکھیں اخلاقیات بھی ہیں اور سودے کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ اخلاقیات سے بڑھ کر ہیں. یعنی اخلاقیات تو یہ ہوگی نا آپ نے مسکرا کر مل لیا، یہ اخلاقیات ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، صحیح، یا آپ اس کے ساتھ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں. تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہے. حقوق معطل ہو رہے ہیں. حقوق معطل ہو رہے ہیں. حقوق معطل تو کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کے مطابق احکام تجارت سیکھنے کی بھی توفیق دے اور اس کے مطابق ہی کاروبار کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.